یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، ریورس ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اس کے بدلے میں اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اسلام دشمنوں پہ سخت ہوں گے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر چکے ہیں یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ کوئی رومال قریب میں ہے؟ مجھے آج چھینکوں کا 1 گھنٹے سے نا چھینکوں کا دور چل رہا ہے، کسی بھی وقت میں چھینک سکتا ہوں، تو جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ اچھا کام ہو گیا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مرتد ہو جائے، ارتداد کا معنی دین سے پیچھے ہٹ جائے، تو ارتداد کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ مکمل اسلام کو چھوڑ دیں، یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے یو ٹرن لے لیا، بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا، مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے، اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے، اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے، لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں، بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں، مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں، حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا، شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی، زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا، بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے، تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، نمایاں کر دے گا، پیدا کر دے گا، یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے۔ گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ فلاں کھلاڑی آ گیا، فلاں اداکار آ گیا دین کی طرف، فلاں ایکٹریس نے توبہ کر لی۔ دیندار لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور بالکل وہ لوگ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ ہم جس قوم کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کی عیاشی کو دیکھ کر، اور ان میں جو عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آپ قرآن کا انداز دیکھیں کتنا عجیب ہے، انداز عجیب ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو
تم میں جو دین سے ہٹے گا تو اللہ بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو دین سے نہ ہٹیں. یہ ہونا چاہیے نا. ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ جو دین سے ہٹ رہا ہے اس میں فالٹ ہے دین سے ہٹنے کا, تو اللہ اس کی کمی پوری کریں گے, کیونکہ اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے نا. اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایسی کتابیں پیدا کر دوں گا جو سیدھا راستہ دکھاتی رہیں. لوگ تو دین سے ہٹ جائیں گے مگر کتابیں موجود رہیں گی, تاکہ علمی کتابی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. نا 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 نا, لوگ پیدا کر دوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ دنیا لوگ لیس نہیں ہو سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ لیس سے مراد نیک لوگ لیس. یہ کچھ ہم خود ہی ڈکشنری لغتیں بناتے ہیں آج کل. یعنی یہ دنیا بہت سی چیزوں سے لیس, بہت سی چیزیں اس سے لیس ہو سکتی ہیں, لیکن لوگ لیس نہیں ہو سکتی. کہ کسی بھی زمانے میں نیک لوگ ختم ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا نیک لوگوں کی تعداد بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی ہر دور میں, اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہے گا. تبھی ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی فہرست پیش کرو, تو امام بخاری تک پہنچتے ہیں ڈائریکٹ وہ. تو بھائی جو آپ سے پہلے نیک لوگ کون تھے اور اس وقت کون ہیں, اور آپ وہ کون نیک لوگ ہیں جن سے آپ نے سیکھا, پھر ان نیک کے نیک بتائیں جو ان کے ابا دادا میں آتے ہیں. یہ سلسلہ پیش کرنا پڑے گا. جہاں بھی قرآن اہل ہدایت کا تذکرہ کرتا ہے تو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے, لوگوں کا. اس لیے کہ لوگ, نیک لوگ اس دنیا میں حجت اللہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں, دلیل ہوتے ہیں اپنے بندوں پر. صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی. تو ایک تو علمی نقطہ اس آیت سے یہ پتا چلا ہمیں, جو آپ سمجھ گئے میرا خیال ہے, یا نہیں سمجھے بھائی؟ وہ اس کو نوٹ کر لیں. کدھر گئے شہباز بھائی؟ ایک اور کیمرہ لا کے رکھنا ہے جو پبلک کو دکھائے. اب تو میرے اپنے رشتہ دار جو ہے نا, جو بیان نہیں سنتے, دور دور رہتے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ سامنے ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی جنات سے خطاب چل رہا ہوتا ہے. کیمرے کا انتظام کرنا ہے, لگانا ہے, پبلک بھی دکھانی ہے. کب یہ نوٹ کر لیں, ابھی نوٹ کر لیں, اس میں بہت ہو گیا مذاق. تو میں ان کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا سے نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. یعنی کوئی سامنے نہ ہو تو پھر تو یہ ایکٹنگ ہو جائے گی. اتنی زبردست ایکٹنگ تو میرا خیال ہے کوئی فلمی اداکار بھی نہیں کر سکتا 1-1.5 گھنٹے تک, کہ کوئی بندہ سامنے نہ ہو اور وہ بات ایسے کر رہا ہو جیسے سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیمرہ لا کے رکھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں, بے شک گھسا پیٹا کیمرہ ہی ہو, لیکن کبھی کبھار دکھا دیا کریں. آدھا میں آ رہا ہوں اور آدھی پبلک آ رہی ہو, تاکہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یہ کسی اور موقع کی تصویر لے کے انہوں نے لگا دی ہے.